بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ بھارت نے پاکستان میں بے پناہ جاسوسی کے کام بھی کیے اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی بھی کروائی۔ پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا بعض مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اور وہ خاص طور پہ مودی کی حکومت آنے کے بعد بڑے واضح ہوئے۔ اس سے پہلے کانگریس کی گورنمنٹ تھی، وہ بھی بہت کچھ کرتی رہی، لیکن جب سے نریندر مودی آئے تو وہ نفرتوں کی وجہ سے بہت کچھ ہوا۔ ایک تو وہ اپنے ملک میں فالس فلیگ آپریشن کرتے تھے، فالس فلیگ کوئی نہ کوئی واقعہ کیا اور پھر اس کا الزام پاکستان پہ ڈالا۔ ضرورت یہ تھی ان کی، یا انہوں نے جو پلاننگ کی تھی اس میں یہ تھا کہ پاکستان کو دنیا میں آئسولیٹ کیا جائے، یہ کہا جائے کہ پاکستان ٹیررزم کراتا ہے، لہٰذا دنیا، چونکہ اس وقت ایک بہت بڑا ایشو تھا ٹیررزم، تو دنیا پاکستان کو آئسولیٹ کر دے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہر طرف ڈپلومیٹک جو سرکلز ہیں یا مختلف حکومتیں ہیں وہ پاکستان کو ایک ٹیرر اسٹیٹ کے طور پہ دیکھیں۔ لیکن اسی کی آڑ میں بھارت دبا کے ٹیررزم پاکستان میں کرواتا رہا۔ اس کے آبجیکٹیوز علیحدہ تھے۔ ایک طرف تو یہ تھا کہ پاکستان کے اندر افراتفری رہے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آ سکے، اس میں وہ لوکل لوگوں کو بھی استعمال کرتے تھے۔ پھر یہ بھی تھا کہ پاکستان معاشی طور پہ تباہ ہو، کمزور ہو جائے معاشی طور پہ تو اپنے دفاع پہ خرچہ نہیں کر سکے گا۔ اور تیسرا یہ تھا کہ پاکستان میں سی پیک بن رہا ہے اور سی پیک کسی وقت پہ جا کے پاکستان کی معیشت کو سہارا دے سکتا ہے، لہٰذا اس کو بھی تباہ کیا جائے۔ سو پاکستان کے لیے ہر طرف سے نقصان، آپ کا دفاع کمزور کیا جائے، آپ کو انٹرنلی ڈیسٹیبلائز کیا جائے، آپ کی اکانومی کو برباد کر دیا جائے۔ یہ وہ دشمن ہے جو کہ کوئی بھی ایسا عمل چھوڑنا نہیں چاہتا جس سے کہ پاکستان کا نقصان ہو سکتا ہو۔ ان حالات میں ایک وقت آیا جب پاکستان میں خاصی دہشت گردی تھی، تقریباً ہر طرف دہشت گردی ہو رہی تھی، بڑے بڑے واقعات ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کراچی میں خاص طور پہ انہوں نے را کو امپلوائے کیا بھارت نے، اور وہاں پہ کراچی میں سیکٹیرین ایشو کو زیادہ ہوا دی گئی، باقی بھی پاکستان میں، لیکن بلوچستان فوکس تھا جہاں پہ کہ سیپریٹسٹ آرگنائزیشنز تیار کی گئی، اور ان میں آپ کو پتہ ہے کہ حرب آرمری ہو یا برامدہ پختي ہو، یا یہ کہ دوسرے جو جاوید مینگل ہے، میران مری ہے، یہ لوگ ہیں جو باہر ہیں، اور ان کا روزگار یہی ہے، ان کا بزنس یہی ہے کہ ٹیررزم ہوتا ہے اور یہ غیر ملکی ایجنسیز ان کو پیسہ دیتی ہیں، سو یہ کام ان کے ذریعے چلتا رہا۔ لیکن یہ سارا ایک کہیں نہ کہیں تو اس کا نرو سینٹر ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ کنٹرول کی جاتی ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے کہ بھارت میں را کا ہیڈ کوارٹر یا وہاں سے کنٹرول تو ہوتا ہے، لیکن مختلف سینٹر ڈیولپ کیے گئے جو پاکستان کے ہمسائے ممالک میں تھے۔ افغانستان میں جہاں ان کا راج تھا، امریکہ بیٹھا ہے، امریکہ کے ناک کے نیچے یہ جو جی چاہے کرتے رہے، اور انہوں نے وہاں پہ ٹیررسٹ کیمپس بنائے جہاں دہشت گردوں کو ٹرین کیا جاتا تھا، اور دہشت گرد بلوچ بھی تھے، TTP کے لوگ بھی تھے، اور وہ جو TTP کے لوگ ہیں وہ عموماً قبائلی وغیرہ تھے، یا یہ کہ سیکٹیرین آرگنائزیشنز جیسے لشکر جھنگوی وغیرہ ہے، ان کے لوگ تھے۔ تو ان کو ٹریننگ وغیرہ دینے کے لیے انہوں نے باقاعدہ کیمپ بنائے ہوئے تھے۔ پھر ان ٹیرر آرگنائزیشنز کو اکٹھے کرنے کے لیے انہوں نے پیسہ لگایا، ان کا ہر طرف ان کی آرگنائزیشن امپروو کرنے کی کوشش کی۔ دوسرا ٹیرر سینٹر جو تھا وہ انہوں نے ایران میں رکھا ہوا تھا۔ ایران میں ان کا جو سینٹر ہے وہ چابہار سے آپریٹ کرتا تھا، اور وہاں سے یہ دہشت گردی کراچی میں بھی کروائی جاتی تھی، اور بلوچستان میں بھی BRA BLA وغیرہ ان کو اسپانسر کیا جاتا تھا۔ میں یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آج 3 مارچ یہ اینیورسری ہے 3 مارچ کی کلبھوشن یادیو کے پکڑے جانے کی۔ کلبھوشن یادیو ایلیاس حسین مبارک پاٹل یہ ایک دہشت گرد ہے جس کو کہ رنگے ہاتھوں 2016 3 مارچ کو پکڑا گیا، اور اس کو پکڑا گیا تھا مشخیل بلوچستان، جبکہ یہ ٹریول کر رہا تھا پاکستان کی طرف، یعنی پاکستان میں داخل ہو رہا تھا ایران سے، ایرانین پاسپورٹ کے اوپر۔
دوسرے لفظوں میں ان کو رسائی ہے ایران میں، پاسپورٹ لینا کسی بھی ملک کا آسان کام نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو برائب کیا ہو، پیسے دے کے کیا ہو، یا کسی ایرانین انٹیلیجنس ایجنسی نے لے کے دیا ہو، لیکن بہر صورت ایرانین پاسپورٹ پہ یہ داخل ہوا۔ یہ سرونگ انڈین نیوی کا سرونگ آفیسر ہے، اور اس کا جو کام تھا وہ جاسوسی بھی کرنا اور دہشت گردی کروانا۔ اس کے لیے یہ لوکل جو سیپریٹسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو پیسہ مہیا کرنا، ان سے تعاون کرنا۔ اس کی انہی کارروائیوں کی وجہ سے پاکستان میں ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں، اور اسی چیز پہ جب اس کا ٹرائل ہوا، کورٹ مارشل ہوا، چونکہ یہ سرونگ نیول آفیسر تھا نیوی کا، تو اس لیے اس کا کورٹ مارشل کیا گیا، اس کا سول کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس صورت میں اس کو 2017 میں سزائے موت سنائی گئی۔ جہادیو جو ہے یہ بنیادی طور پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بھارت کا چہرہ ہے، بدنما چہرہ ہے، جو نظر آتا ہے کہ کس طرح ایک ریاست دہشت گردی دوسرے ملکوں میں سپانسر کرتی ہے۔ بھارت نے اپنے تقریباً تمام ہمسایہ ملکوں میں وقتاً فوقتاً دہشت گردی کو سپانسر کیا ہے، وہ بنگلہ دیش ہو، سری لنکا ہو، تامل جو ہوتے تھے تامل اعلام ٹائیگر ان کے ذریعے، اور ایون نیپال میں بھی جب ضرورت پڑی تو انہوں نے کروایا۔ بھارت اس نقطہ نگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو دنیا کا ایک خاصا بڑا دہشت گرد ملک کہلا سکتا ہے اگر واقعی انٹرنیشنل کمیونٹی ان کی ایکٹیویٹیز کا نوٹس لے۔ انڈین نیشنل جو یہ کلبھوشن سدھیر یا جہادیو تھا، یہ مہاراشٹرا میں سانگلی ایک ان کا ہے گاؤں جہاں یہ پیدا ہوا تھا۔ اس نے پھر انڈین نیوی جو ہے وہ نیشنل ڈیفنس اکیڈمی، اس نے پہلے نیشنل ڈیفنس اکیڈمی اس نے 1987 میں جوائن کی، اور پھر 1991 میں اس کو نیوی میں کمیشن ملا ایک انجینئرنگ کور میں۔ بعد میں اس کو پھر 2013 میں اس کو را نے سلیکٹ کر لیا جاسوسی کے کاموں کے لیے اور دہشت گردی پھیلانے کے لیے۔ اس میں یہ شروع میں اس نے کافی کام کیا، اور کراچی اور بلوچستان اس کا فوکس تھا، کیونکہ اس کو ایران میں رکھا گیا۔ ایران میں اس کو چھوٹا موٹا کاروبار کھول دیا، جو کہ ایک دکھاوے کی چیز تھی کہ آپ چابہار میں یہ دکان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بصورت ایران میں اپنی ان کی انٹیلیجنس ہے، اتنا آسان تو نہیں ہے کہ وہاں ایک غیر ملکی آ کے دکان کھول کے بیٹھ جائے اور کسی کو پتہ نہ ہو۔ سو یہ مشکوک قسم کی چیزیں ہیں جو کہ حکومت پاکستان کو لازماً اس میں گہرائی میں جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ انڈین انٹیلیجنس نے را نے اس کو ایک جعلی نام دیا، اور وہ تھا حسین مبارک پاٹل۔ اس کا انڈین پاسپورٹ بھی اسی نام پہ بنا ہوا تھا، اس نام پہ اس کو داخل کیا گیا۔ اس کا جو جاب تھا، اس کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ بلوچ انسرجنٹ آرگنائزیشن جو ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کرنا، پلاننگ کروانا، اور پھر ان کو سہولتیں مہیا کرنے، اس میں پیسے ویسے ڈالرز وغیرہ دینے کا تھا تاکہ وہ اپنی کرمنل ایکٹیویٹیز کر سکیں اور مار سکیں، اور ٹارگٹ پلاننگ وغیرہ میں بھی ہیلپ کرتا ہوگا۔ یہ جو اس نے جو ٹارگٹ وغیرہ یہاں پہ کیے، اس میں چیزیں تو پاکستان کو پتہ لگ گئی، لیکن اس کو ٹریس آؤٹ کیا گیا، پھر اس کو یہ آ نہیں رہا تھا، اس کو لیور کیا گیا کہ یہ کسی طرح پاکستان کے سرزمین پہ پاؤں رکھے۔ چنانچہ تقریباً 1.5-2 سال لگے ISI کو اس کوشش میں کہ اس آدمی کو کسی نہ کسی طرح یہاں پہ میٹنگز کے لیے بلایا جائے۔ اس سے پہلے یہ کراچی وغیرہ کے وزٹ کر چکا ہوا تھا، چکر لگا چکا ہوا تھا۔ بارصورت ساروان بارڈر پہ ایران سے یہ داخل ہوا، اور پھر وہ ٹریپ پورا لے کیا ہوا تھا، اس کو پکڑ لیا گیا۔ جب اس کی انٹیروگیشن وغیرہ ہوئی تو اس نے بتایا کہ وڈ بلوچستان میں جگہ ہے، وہاں پہ حاجی بلوچ نام کا ٹیررسٹ، اس کے ساتھ یہ ان کانٹیکٹ تھا، اور اسی کو یہ لاجسٹک سپورٹ اور پیسہ وغیرہ مہیا کرتا تھا، اور اس کے ذریعے نہ صرف وہ سیپریٹسٹ کا ایک نیٹ ورک چلا رہا تھا، بلکہ ایک اسلامک اسٹیٹ نیٹ ورک بھی تھا جو کہ کراچی میں کام کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ جو صفورہ گوٹ کا واقعہ ہوا تھا، جس میں کہ 45 اسماعیلی بس میں مارے گئے تھے،
اس واقعے میں بھی جو لوگ ملوث تھے ان کا حاجی بلوچ سے رابطہ موجود تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادیو پیچھے، اس نے ٹارگٹ دیا، پلاننگ حاجی بلوچ نے کی اور ایگزیکیوشن میں حاجی بلوچ ان کے ساتھ شامل رہا۔ حاجی بلوچ کئی دفعہ مل چکا تھا جادیو سے، اس کی کئی میٹنگز ہوئی، ہو سکتا ہے حاجی بلوچ ایران بھی جا کے ملتا رہا ہو، اور اس نے سیکٹیرین واقعات جتنے بھی کراچی میں بڑے بڑے ہوئے اور سندھ میں جو انرسٹ تھا یا ایسے واقعات ہوئے ان میں حاجی بلوچ ملوث تھا اور وہ کام کر رہا تھا جادیو کی ہدایات پہ، اسی کی پیسہ بھی اسی کا تھا۔ جب یہ انفارمیشن پاکستانی سیکورٹی ایجنسیز کو ملی تو پھر یعنی دوسرے لفظوں میں جب یہ انٹیروگیشن ہوئی اور یہ سارا کچھ کھلا تو 400 سے زیادہ لوگ جو کہ ان کے پیسے پہ مختلف وارداتیں کر رہے تھے وہ پکڑے گئے۔ یعنی آپ سوچئے کہ کتنا بڑا ایک نیٹ ورک تھا، کراچی بہت بڑا شہر ہے، آبادی ہے، وہاں یہ لوگ تھے، وہاں سے پکڑے گئے اور کچھ بلوچستان سے بھی پکڑے گئے۔ نیچرلی یہ ساری جب گواہ موجود ہوئے اور ساری یہ لنک سارا کھل گیا تو پھر یہ کیس ثابت کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ جادیو کے اوپر تمام یہ سنگین قسم کے جرائم جو تھے وہ ثابت ہوئے اور پھر اس طرح اس کو کورٹ مارشل نے 10 اپریل 2017 کو سزائے موت اس کو سنائی۔ 2019 میں انڈیا نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا دروازہ کھٹکھٹایا، ان کے پاس گئے اور پھر وہاں کیس چلا اور وہاں سے یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو ایک یہ کونسلر رسائی دی جائے، یعنی بھارت کے کونسل خانے سے لوگ اس سے ملے، اس سے بات چیت کریں۔ یہاں پہ انہوں نے کنوکشن ختم کرنے کا نہیں کہا، یعنی دوسرے لفظوں میں جو اس کو سزائے موت تھی اس کو ختم نہیں کیا، لیکن کونسلر رسائی کا انہوں نے کہا۔ ریویو کے لیے بھی بات ہوئی۔ اب یہ ہے کہ بھارت چونکہ ان کاموں میں ملوث ہے، ایک طرف کشمیر میں دہشت گردی کر رہا ہے، ریاستی دہشت گردی ہے کہ آپ بجائے ان سے بات چیت کریں آپ ان کو مارتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان میں یہ دہشت گردی کرواتا ہے۔ اس کے لیے اس نے افغانستان کے تمام وہ علاقے جو ان گورنیبل تھے، جن میں گورننس کا مسئلہ تھا، ان علاقوں کا استعمال کیا۔ وہاں انہوں نے بھارت نے وہاں پہ ٹریننگ کے ان کے کیمپس بنائے ہوئے تھے، وہاں سے یہ آپریٹ کرتے تھے، اور ان کے آبجیکٹو وہی تھے جیسے میں نے یہ کہا کہ پاکستان میں اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہیں ان کو سپانسر کیا جائے، ان کے ساتھ تعلق بنا کے ان کو سپانسر کیا جائے، اور یہ آرگنائزیشنز جو ہیں ان میں BLA، BRA، MQM ملیٹنٹ ونگ یہ شامل تھے، TTP شامل تھی، لشکر جھنگوی اور داعش کو پیدا کرنے کی یہاں بڑی کوشش کی گئی، لیکن داعش کے پاؤں لگ نہیں سکے۔ پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز نے لگاتار داعش کا صفایا کیا۔ اب اس میں زیادہ تر کوشش ان کی یہی تھی کہ جو پراکسیز یہاں پیدا کی ہیں ان کا فوکس رہے بلوچستان، کیونکہ یہاں سے CPEC کو ناکام کرنا مقصود تھا، اور اس کے علاوہ یہ بلوچستان میں اگر ترقی ہوتی ہے تو پھر اس سے بلوچستان کے لوگوں کے اندر سیٹسفیکشن بڑھے گی، اپنے ملک کے اور قوم کے اوپر، اپنے وطن پہ ان کا کانفیڈنس بڑھے گا۔ یہ وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ وہ نہ ہو، کمیونیکیشن نیٹ ورک جو ہے وہ اس کو ڈسٹرائے کیا جائے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ سپورٹ دینی شروع کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈس انفو لیب جو کہ یورپین یونین نے پکڑا تھا، اس سے ساری انفارمیشن بھی سامنے آئی، اور انہوں نے بتایا جو کہ انٹیروگیشنز میں بھی اور مختلف وقتوں پہ جو ہم نے اور لوگ بھی پکڑے، بھارت مختلف ملکوں میں سیمینار آرگنائز کرواتا رہا، جھوٹی NGOs بنا کے، فراڈ NGOs کے ذریعے مختلف بڑے بڑے یورپین کیپٹلز میں مظاہرے کروائے، اور کوشش یہ کی کہ دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ بلوچستان جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے، اور وہاں پہ تو جنگ آزادی کی جنگ چل رہی ہے، پاکستان وہاں پہ بڑی زیادتی کر رہا ہے۔ یہ وہ ڈرامہ تھا جو کہ بھارت نے دنیا میں رچایا، اور وہ اب وہ فلاپ ہو چکا ہے۔ نیچرلی اب وہ نہیں چل سکتا کیونکہ چیزیں آہستہ آہستہ ساری کھل گئی، وہ ڈس انفو بھی پکڑی گئی۔ پھر آپ دیکھیے کہ
پل کانٹیننٹل میں کتنا بڑا واقعہ ہوا تھا، اس پہ حملہ ہوا، BLA نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی، بالکل سیدھی سی بات ہے، چائنیز ان کے ٹارگٹ رہے۔ یہ سارا سی پیک کو ختم کرنے کے لیے، یا اس لیے کہ چائنیز یہ غیر محفوظ سمجھیں اپنے آپ کو اور وہ یہاں سے چلے جائیں، کام نہ کریں۔ چائنیز قونصلیٹ پہ آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں حملہ کیا گیا، اسی طرح جو را نے کراچی میں اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ پہ بھی حملہ کیا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے، اور ان کی تحقیقات ہو چکی، ان کے لوگ آئیڈینٹیفائی ہو چکے، کچھ مارے گئے، کوئی پکڑے گئے۔ سو اس لحاظ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل بے گناہ تھے۔ اسی طرح کرن تھاپر کو انٹرویو دیا جب ہمارے معید یوسف نے، جو کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، تو انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ ایون آرمی پبلک اسکول میں جو واقعہ ہوا تھا اس میں بھی بھارت ملوث تھا، کیونکہ اس واقعے کے میں جو ملوث تھے لوگ، وہ ان کا تعلق بھارت کے قونصل خانے سے رابطہ موجود تھا، جو کہ یہاں پہ یعنی اتنا گھنونا کام، آپ نے بچے مروا دیے، یہ چیز بھی وہاں پہ ہمیں پتہ تھی کہ یہ بھارت نے کروائی۔ اس کے علاوہ ہم نے معید یوسف نے یہ بھی بتایا کہ 2000 کے قریب ٹرانزیکشنز ہیں جو کہ بھارت نے مختلف لوگوں کو یہاں پیسے دے کے کراچی میں اور بلوچستان وغیرہ میں جو بانٹے ہیں، وہ اگر آپ دیکھیں 2011 سے 2017 تک، تو اس پیریڈ میں تقریباً $1 بلین یہ بھارت لگا چکا ہے اس کام کے اوپر، جو کہ پاکستان کے سی پیک کو ناکام کرانے کے لیے خاص طور پہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ فرقہ واریت، وہ اس کو ہوا دی اور فرقہ واریت کا زہر یہاں پھیلایا۔ اب یہ ہے کہ جتنے بھی یہ ڈیسیڈنٹ ایلیمنٹس تھے ان کو اکسایا، تو سی پیک کے خلاف کام کروایا، کوئی بھی۔ یہ ساری چیزیں آج انٹرنیٹ پہ اویلیبل بھی ہیں۔ اجیت دوول کی ٹاکس ہیں جہاں وہ بتا رہا ہے کہ اب وہ آفینسو ڈیفنس کریں گے، اور اس میں پاکستان کی ولنریبلٹیز ہم سے بہت زیادہ ہیں، ہم وہ ایکسپلائٹ کریں گے اور پاکستان کے اندر یہ کام چلایا جائے گا۔ اس کے لیے ڈیفینیٹلی پیسہ بھی استعمال کرنا تھا۔ افغانستان قدرتاً ان کے ہاتھ آ گیا امریکہ کی وجہ سے، اور یہ نیٹ ورک پاکستان کو خراب کرنے کے لیے چلاتے رہے۔ اجیت دوول نے یہ کہا کہ اب اگر 26/11 یعنی وہ بامبے والا واقعہ، اس طرح کا واقعہ کوئی اور ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس میں را، موساد اور CIA شامل تھے، وہ ایک خاص مقصد کے لیے یہاں کیا گیا، پاکستان کو کارنر کرنے کے لیے، تو یہ انٹرنیشنل سازش تھی جس کے تحت بامبے کا واقعہ ہوا، اور یہ تحقیقات کے بعد واضح ہو چکا ہوا ہے کہ پاکستان اس میں ملوث نہیں تھا۔ پاکستان نے خود بھی تحقیق کی، اور اس کے علاوہ جرمن آتھرز نے اس کے اوپر 8 سال ریسرچ کی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر 26/11 یعنی بامبے والا واقعہ دوبارہ کوئی ایسا ہوتا ہے تو پاکستان بلوچستان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، یعنی پھر سارا فوکس اور پیسہ جو ہے بلوچستان پہ لگایا جائے گا۔ ان ساری چیزوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی صحیح معنوں میں ملک ہے جو کہ دہشت گردی کو دنیا میں اسپانسر کر رہا ہے اپنی اسٹیٹ پالیسی کے طور پہ، تو وہ بھارت ہے جس نے کہ یہ سارا کچھ کیا۔ یہ بہت ساری چیزیں واضح ہیں ایک کلبھوشن کی شکل میں، جس میں کہ اس نے اعترافات کیے ہوئے ہیں، سارا کچھ اس نے بتایا ہوا ہے، اور وہ آج بھارت کو اس کا منہ چڑھا رہا ہے۔ ہم اب اس کے سامنے رکھیں۔ آج 3 مارچ تھی، میں نے کہا اس پہ بات کی جائے۔ اصل چیز یہ ہے کہ بھارت نے آج دن تک پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ ان کے مختلف لیڈر مختلف وقتوں پہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے رہتے ہیں جس سے نظر آتا ہے، اور مودی کے آنے کے بعد خاص طور پہ جب ہندوتوا کا آ گیا، آپ اپنے ملک میں رہنے والے بھارتی مسلمانوں کو برداشت نہیں کر رہے، ان کا آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، تو پاکستان تو آپ کے سینے پہ مونگ ڈالتا ہے۔ پاکستان تو جو تھوڑی بہت آپ سے بات چیت کرتے آج کل نظر آتے ہیں، یا تھوڑا کچھ آپ دیکھیں کہ کچھ معاملات نرم پڑے ہیں، تو اس میں بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ان کے افغانستان ان کے ہاتھ سے کھسکا ہوا ہے فی الحال۔ دوسری طرف یہ ہے کہ بھارت میں اس وقت ایک سوچ ہے کہ پاکستان کے ساتھ تھوڑا ٹیمپریچر ڈاؤن کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت چائنا کے اگینسٹ بھی پھنسا پڑا ہے۔ انٹرنیشنل حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ بھارت 2 فرنٹ وار سے گھبرا رہا ہے، اور نیچرلی کسی بھی ملک کے لیے 2 فرنٹ وار جو ہے وہ بڑی ڈینجرس ثابت ہو سکتی ہے۔ سو جو ان کے پالیسی ساز ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ اگر چائنا کا دیکھیں تو چائنا کے ساتھ تو معاملات چل رہے ہیں، مشکل ہوگا کہ چائنا کو
دھمکایا جائے یا کچھ کیا جائے تو پاکستان کے ساتھ کم از کم اس سٹیج کے اوپر معاملات ٹھنڈے کیے جائیں، جس سے آپ بعد میں فائدہ اٹھا سکیں کہ کم از کم آپ کانسنٹریٹ کریں چائنا کی طرف۔ یہ وہ مکاری ہے جس کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور اس سے ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں، اور اس میں ہمارے وہ لوگ بھی ہیں جو ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ جی بھارت سے تجارت کھل جائے۔ ایسی کون سی نئی بات ہوگی جو تجارت کھول دی جائے؟ یہ وہ بڑی عجیب قسم کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت اس ڈسیپشن میں، اس ٹریپ میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں اپنے مقاصد پہ نظر رکھنی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔